بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، فلسطین کے دو نوجوان لڑکوں کو دوبارہ سے اسرائیلی جارح فوجیوں نے شہید کر دیا ہے، اور ان میں سے ایک کا نام ہے عابد جو 17 سالہ ہے، دوسرے کا نام ہے سمر ہوسیہ جو 21 سالہ نوجوان ہے۔ ان دونوں کو انہوں نے گھس کے مارا ہے، شہید کر دیا ہے، ان کے گھروں کو ڈیمولش کر دیا ہے، اور ساتھ یہ ریزالو کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم اور بھی فلسطینی لڑکوں کو ایسے ہی شہید کریں گے جو ہمارے فوجیوں کے اوپر ہلکا سا وہ ایک اٹیمپٹ کریں گے ان کو زخمی کرنے کی یا مارنے کی۔ تو یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس کی ہائیسٹ پاسبل ورڈز کے اندر کنڈمنیشن کی جاتی ہے۔ اور ایک جو لڑکا سمر ہے اس کی تو وابستگی تھی جو الاقصی شہداء بریگیڈ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو جب دفنایا گیا ہے تو اس کے پرچم کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کے دفنایا گیا ہے۔ اور یہ جو فلسطینی لڑکوں کی شہادت ہے یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کے اوپر ضمیر عالم سویا ہوا ہے۔ اور یہ جو پرٹیکولرلی 2022 ہے، یہ 2022 بہت ہی ہنگامہ خیز اور ہلاکت خیز ثابت ہوا ہے فلسطینیوں کے لیے، کہ اس میں کم و بیش 150 فلسطینی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اتنے زیادہ جو فلسطینی تھے وہ 2004 میں شہید ہوئے تھے، جن کی تعداد 197 ہے، اور 197 جو تعداد ہے اس سے 2004 سے لے کے بیچ والے ٹینیور کے اندر اتنے زیادہ کوئی شدید واقعات نہیں ہوئے جتنے یہ 2022 کے اندر ہوئے ہیں۔ اور اس واقعہ کی وجہ سے پورے فلسطین کے اندر غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹیریئر منسٹر ہے موجودہ گورنمنٹ کا، اس نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا ہے اور ساتھ ریزالو کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ بھی دورہ کریں گے۔ یہ اس کی رائٹ فل ایک موو ہے، اور دوبارہ بھی وہ اس طرح کی مووز وہ کریں گے۔ تو اس کے اوپر پوری مسلم ورلڈ کے اندر شدید غم و غصہ ہے کہ یہ جو ہماری ہولی پلیس ہے اس کے اوپر ایک جو جو زائنسٹ ہے اس نے کیوں جا کے وزٹ کیا ہے، اور اس طرح کے جو اعلانات ہیں وہ کیوں کیے ہیں۔ اور یہ جو بینجامن نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کے، ان کا جو دورہ تھا یو اے ای کا وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ سٹیٹس کو مینٹین ہونا چاہیے۔ یورپ کے ملکوں نے بھی یہ بات کی ہے، پورے جو مسلم ملک ہیں او آئی سی کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جو ان کا منسٹر ہے اس نے کیوں دورہ کیا ہے، اور یہ وائلیشن ہے، شیئر وائلیشن ہے۔ لیکن اس نے دورہ اس لیے کیا ہے کہ یہ ہارڈ لائنرز کی گورنمنٹ بنی ہے بی بی نیتن یاہو کے ٹائم، کیونکہ یہ جتنا بھی یہ عرصہ ہوا ہے جب سے 48 سے لے کے ابھی تک، یہ سب سے زیادہ جو ہارڈ لائنر گورنمنٹ ہے یہ اب کی ٹائم یہ بنی ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں وہ بالکل ایکسٹریم رائٹ کے لوگ ہیں۔ اور یہ جو نیتن یاہو ہے یہ 6 ٹائم یہ اس کا پرائم منسٹر بن رہا ہے اسرائیل کا، اور اس کے پاس ایک اور بھی یہ ایک ڈسٹنکشن ہے کہ اسرائیل کا سب سے لانگ سرونگ یہ پرائم منسٹر رہا ہوا ہے۔ اور یہ بینجامن نیتن یاہو 1949 کے اندر یہ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ یہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ہے جو اسرائیل کی سرزمین میں پیدا ہوا ہے۔ اور اس نے کیا کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز ہیں اس کے اندر اس نے 1968 کے اندر یہ شامل بھی ہوا ہے، اور ادھر کیپٹن کے عہدے تک یہ نوکری بھی کرتا رہا ہے، مختلف آپریشنز کے اندر اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ بعد میں آ کے یہ ایک اس نے علیحدہ سے اپنا اینٹی ٹیرر جو ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر جو ہے یو این کے اندر پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو بھی رہا ہوا ہے یہ بندہ اسرائیل کا، اور پھر جا کے آگے اس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی۔ پھر یہ دوبارہ سے 90s کے اندر جا کے پہلے یہ اپوزیشن میں آتا ہے اور پھر پرائم منسٹر آف اسرائیل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے چل کے پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں کہ سرنڈر کر دیتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے اس سے پولیٹکس سے کچھ عرصے کے لیے، لیکن دوبارہ پولیٹکس کے اندر انٹری ڈالتا ہے، اور اس انٹری کے بعد پھر دوبارہ یہ اس کا فائنانس منسٹر بھی رہتا ہے، فورن منسٹر بھی رہتا ہے، مختلف پورٹ فولیوز اس کے پاس رہتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے تقریباً 1 ڈیکیڈ سے زیادہ یہ اسرائیل کا پرائم منسٹر رہتا ہے، اور ابھی یہ دسمبر کے اندر دوبارہ سے یہ اسرائیل کا پرائم منسٹر الیکٹ ہوا ہے۔ اور یہ جو بھیجا گیا ہے اس منسٹر کو، انٹیریئر منسٹر کو مسجد اقصیٰ کا دورہ کرنے کے لیے،
یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ انہوں نے اب دوبارہ سے وہ جو رائٹ ان کی رائٹ ایکسٹریم رائٹ کی اپروچ تھی اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے، اور جو ابراہیم اکارڈز ہوئے تھے اور اس سلسلے کے اندر جو یہ کرائے تھے ٹرمپ کے داماد نے، یہ ساری یہ جو نارملائزیشن ہو رہی تھی، مختلف جو مسلم کنٹریز تھے، جو یو اے ای ہو گیا، سعودیہ اور جتنے مسلم ممالک تھے، یہ اس کو ریکگنائز کر رہے تھے، یہ اس سے بھی بڑھ کے مزید اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا جو ان کا اپنا بڑا منصوبہ ہے اس کو پریکٹیکل فارم کے اندر ایگزیکیوٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل کرنا چاہتے ہیں، جس سے یہ جو ایسٹ جیروسلم ہے اس کو بھی لینا چاہتے ہیں، ویسٹ بینک کو بھی لینا چاہتے ہیں، غزہ اسٹرپ کو بھی لینا چاہتے ہیں، اور یہ آگے چل کے جتنے بھی قریب کے جو مسلم کنٹریز ہیں ادھر انہوں نے جو انگریس کرنی ہے، جو انہوں نے 48 کے اندر کی تھی، جو 67 کے اندر کی، 73 کے اندر کی، وہ دوبارہ سے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے کے اندر یہ ہلکا سا انہوں نے ٹیزر چھوڑا ہے جو یہ وزٹ کیا ہے انٹیریئر منسٹر نے مسجد اقصیٰ کا۔ یہ ایک انتہائی یہ سیریس بات ہے اور اس کی کنڈمنیشن کرتی ہے پوری دنیا، پاکستان بھی کنڈیم کرے، اور اس سلسلے کے اندر فوری طور پہ ایکشن لیا جانا چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر اعتبار سے، کیونکہ اب ان کی باری ہے، تو اگر ان کی باری ہے تو کسی ٹائم یہ آپ کی بھی باری ہو سکتی ہے، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ دوبارہ سے کیا کہتے ہیں، جب نریندر مودی نے الیکشن لڑنا ہے تو اس نے دوبارہ سے ری ٹریگر ہو جانا ہے۔ تو یہ انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے جو اس نے مسجد اقصیٰ کا وزٹ کیا ہے۔ اسٹیٹس کو مینٹین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اوسلو اکارڈ اور جتنے بھی انٹرنیشنل جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے تحت دونوں پارٹیز کے اوپر پابندی ہے کہ وہ معاہدوں کی پاسداری کریں، جو پاسداری یہ نہیں کر رہی ایکسٹریم کی گورنمنٹ۔ تو یہ فلسطین کے اندر تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ اب ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔